ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے، جس نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبی مکرم شفیع اعظم رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ ہے یہ توفیق بخشے کہ اللہ کی توحید کا ترانہ اسی طرح گونجتا رہے کہ جو قاری صاحب نے اذان دی ہے، بلا شبہ جس بندے کو تھوڑا سا اندازہ اور ادراک ہوتا ہے وہ یہ پیچھے چلا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہیں دیکھا، نہ ہم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنی. کیا سین اور منظر ہوتا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترانہ توحید پڑھتے ہوں گے، شہادت کی گواہی ہوتی ہوگی، رسالت کی گواہی ہوتی ہوگی، اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی ہوں گی، کس طرح اہل ایمان کشاں کشاں مسجد میں کھینچے چلے آتے ہوں گے. بلا شبہ ہم اسی قافلے کے پچھڑے ہوئے مسافر ہیں. یا اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بیان کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصہ. وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور سورہ الممتحنہ پارہ نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. فرمایا تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی جو ذات ہے، وہ مکمل نمونہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ کے خلیل تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. قرآن پاک کی 25 سورتوں میں تقریباً 63 مرتبہ ان کا ذکر ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں 69 مرتبہ ذکر بار کہتا ہے. اور ایک سورت تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، اس سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے، وہاں تو ہر طرف شرک، بدعت، خرافات، بت پرستی عام تھی. بلکہ جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہ گھر بت فروشی کا مرکز تھا. ان کے والد خود بت گر تھے، بت بناتے تھے اور پھر ان کو بیچتے تھے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد
نامی گرامی بندے تھے، حکومت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو ان کی سرپرستی تھی، بت فروشی بھی ہوتی تھی، بتوں کی پرستش بھی ہوتی تھی۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ ساری چیزیں کھل کر واضح ہو گئی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے، پتھر کے، لکڑ کے بت بنانا اور پھر ان کی پوجا اور پرستش کرنا یہ ٹھیک نہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے والد کو، اپنے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی۔ تو دعوت کا جو آغاز کیا وہ انہوں نے اپنے گھر سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو نبیوں کے قصے بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان سورہ ہود میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو نبیوں کے قصے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، دھارس بنتی ہے، تسلی اور تشفی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ نے خلیل کہا، جنہیں اللہ نے حبیب کہا، وہ کس طرح آزمائے گئے، ان کو کس طرح آزمایا گیا، کس طرح بھٹیوں سے گزارا گیا، اور جتنا جس بندے کا گہرا تعلق ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی گہری ہوتی ہے۔ اگر ہم کرنٹ سینیریو میں دیکھیں، ویسے تو آپ سارے جانتے ہیں سیاسی صورتحال، یعنی جس بندے کا جتنا تعلق ہے اس کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ جس بندے نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کے پرچم کو لہرایا، وہ اتنا زیادہ آزمایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کو بھی آزمایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو بھی آزمایا گیا۔ تو اللہ نے جو قرآن اتارا اس میں نبیوں کے قصے بیان کیے اور کہا کہ دیکھیے آپ سے پہلے جو نبی آئے، جو آپ کام کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے کام کیا، جس طرح آپ کر رہے ہیں، تو ان کے گلے میں کوئی پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گئے، ان کو بھی سخت آزمایا گیا۔ اور فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو نبیوں کے قصے ہیں، یہ جو ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ راستہ کوئی دنیاوی اعتبار سے ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں پھول بچھائے جائیں گے، یہ آزمائش کا راستہ ہے، یہ تکلیف کا راستہ ہے، یہ دکھوں کا راستہ ہے، یہ مصیبتوں کا راستہ ہے، یہ تکلیفوں کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، یعنی ایک باپ بیٹے کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو جب عقیدوں کی بات آتی ہے، جب اللہ کی توحید کی بات آتی ہے، پھر ہم نے دیکھا باپ بیٹے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ تو اللہ نے کتاب اللہ میں نقشہ کھینچا، سورہ الانعام فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابا جان آپ نے بتوں کو کیوں معبود بنایا؟ اللہ اکبر، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یہ جو بت پرستی کا راستہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے کا جو راستہ ہے، میں جہاں تک سمجھا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے آپ بھی اور آپ کی قوم بھی گمراہ نہ ہوئے۔ اور اسی طرح قرآن پاک ایک اور مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے گفتگو کی، اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کی کوئی کام آ سکتے ہیں؟ بالکل سادہ سی بات۔ اور کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جی
میں آپ کے پاس واضح دلیل لے کر علم لے کر آیا ہوں. ما لم یأتی کا، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی آپ میری بات مانیں، میں جس راستے کا مسافر ہوں اس راستے کی پیروی کریں. اور کہا یا ابتی لم تعبد الشیطان. ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی بندگی نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے. یہ جو بت پرستی کا راستہ ہے، یہ جو بتوں کو پوجا کرنے کا راستہ ہے، یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا راستہ ہے، یہ تو در حقیقت شیطان کا راستہ ہے. اور اگلی آیت مبارکہ فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان میں اس بات سے ڈرتا ہوں اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے، اگر آپ بت پرستی کے راستے پر چلتے رہے تو کہیں آپ اللہ کے عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں. یہاں ذرا رکیے ایک لمحے کے لیے. دیکھیں میں نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا، میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میں نے رمضان میں بھی قرآن پڑھا، میری قرآن پڑھنے کی معمول ہے. لیکن جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ پڑھتا ہوں، کیا میرے اوپر ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی کہ میں اپنے ان عزیزوں کو، اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان بھائیوں کو قرآن پاک کا یہ پیغام دوں، ان کو یہ بتاؤں کہ جس راستے کے تم مسافر ہو. کتنے میرے ایسے جاننے والے ہوں گے جو جمعرات کو یا کسی بھی ایونٹ پر مختلف درباروں پر جا کر چادر چڑھاتے اور مختلف نظریات رکھتے ہیں. اچھا میں وہ کرتا نہیں ہوں، لیکن میں ان کو دعوت بھی تو نہیں دیتا ہوں نا، میں ان کو روکتا بھی تو نہیں ہوں نا. میں کہتا اچھا یار کوئی گل نہیں، لگ گیا جتنے کو لگا وہ لگا رہے. نہیں، یہ قرآن پاک کا قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں انتہائی تحمل سے، انتہائی بردباری سے، انتہائی اخلاص سے، انتہائی نیک نیتی سے اللہ کی توحید کی بات کروں اور اپنے گھر سے بات کو شروع کروں، اپنے دوستوں سے بات کو شروع کروں. اور کیا اسلوب ہے صحیح. اور میں انتہائی دست بستہ گزارش کرتا ہوں. بہت سارے ایسے نوجوان دوست جن کو اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ دے دیتا ہے. اب دیکھیں یہ دو چیزیں نا، ایک بندہ اللہ کی توحید پر اور ایک شرک پر ہے. اچھا اب جو شرک پر ہے اس کو کیا کریں، نکال دیں یہاں سے. مطلب اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ تو کرنے کی نہیں کرنی، اس سے بات تو کرنی کی نہیں کرنی. ہمارے یہاں ہم بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتے، سلام تک نہیں لیتے ہیں، جنازہ تک نہیں پڑھتے ہیں. بھائی اگر ہم اس کے جنازے پر نہیں جائیں گے تو جو اس کے بچے وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، کیا تعصب جائے گا. جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، جب آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو پھر دعوت کا اسلوب وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا یا ابا، اے میرے پیارے ابو جان، یا ابا، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں. یار کبھی تو میں اپنے کولیگ کو، اپنے دکاندار ساتھی کو، اپنے بھائی کو، اپنے عزیز کو یہ کہوں، میں کہوں آؤ یار آج قرآن کی بات کرتے ہیں، میں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، ترجمے والے قرآن سے بات شروع کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیرت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں اور آپ جانتے ہیں، بلکہ میں کیا جانتا ہوں اور آپ کیا جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا. فرمایا اسلام جب شروع ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، اسلام کو جاننے والے لوگ نہیں تھے، اسلام کو ماننے والے لوگ نہیں تھے. وسيعود كما بدا غریبا، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. آپ دیکھیے ٹھنڈے دل سے بات کو سنیے کہ آج کیا ہے، وہ اسلام اجنبی ہے. میری مجلس کی گفتگو میں اسلام ڈسکس نہیں ہوتا، میری خوشی غمی میں اسلام ڈسکس نہیں ہوتا. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے. مجھے اپنے دیگر اللہ تعالیٰ سے فرصت نہیں ملتی ہے، میں اللہ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی توحید کی بات نہیں کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات نہیں کرتا ہوں. اور جو میں کرتا ہوں اپنی مرضی کی کرتا ہوں، جو مجھے سوٹ کرتی ہے، جو میرے اسکول آف تھاٹ کو سوٹ کرتی ہے، وہ بات کرتا ہوں. اور فرمایا یا ابتی
लिमा ताबुदून, اے ابا جی آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ او بھائی آپ جا کر کیوں چادریں چڑھاتے ہو؟ آپ جا کر کیوں چراغاں کرتے ہو؟ آپ جا کر کیوں نیازیں چڑھاتے ہو؟ ارے نظر نیاز تو اللہ کے نام پر ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ او بھائی بات تو سنو، او تم اس کو ثواب سمجھ کر رہے ہو، یہ ثواب نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں بات کروں، اس مسئلے کو کھولوں۔ لیکن کیا بات ہے، میں ڈرتا ہوں لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ تو پہلے ہی ہمیں بڑا کچھ کہتے ہیں، اور یہ رہنے دو، اور تو گال کرو۔ بات یہ ہے، دیکھو یہ بات کرنی پڑے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بات کی، اللہ اب چاہیے کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم نے جیسے اپنے باپ سے بات کی ہے، باپ ان کی بات کو ویلیو دیتا، ان کی بات کو دلیل کے ساتھ سنتا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو ہمیں برگشتہ کرنا چاہتا ہے ہمارے الہوں سے؟ چھڑ رہنے دے اس گالوں، جتنے کو لگا ہم لگا رہنے دے، تو اپنی نماز پڑھتے نو کی لگے کسی طرح۔ اللہ 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 اللہ۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو کیا چاہتا ہے؟ ہم بے رغبتی کر لیں، ہم اپنے ان بتوں سے منہ موڑ لیں، یہ جو ہمارے الہ ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ خبردار یہ بات بند کر دو، اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی، لڑائی کھڑی ہو جائے گی۔ اور کیا کہا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا۔ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، چل میرے گھروں نکل جا، گھر سے نکال۔ کیا کوئی لڑائی تو نہیں تھی نا، کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ تھا یہ وہ جھوٹے معبود، یہ وہ مٹی اور پتھر کے تراشے ہوئے بت جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ان کی عبادت کرنا گویا شیطان کی پرستش اور عبادت کرنا ہے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ خبردار اس موضوع پر بات نہیں کریں، اور کوئی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اچھا تو مشرک ہے چل گئے، نہیں، قال السلام علیکم، بجی آپ پر سلامتی ہو۔ یار مشرک کے اوپر بھی سلامتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کئی دوستوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ فلانا ہی، یار وہ کلمہ تو پڑھا ہے نا اس نے، اب آپ اس کو اگر تو جہنم میں جانا چاہتے بھیجنا چاہتے تو نہ کرو سلام اس کا، اس پر سلامتی بھیجو گے وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے، اس پر سلام بھیجو گے وہ اسلام کی آغوش رحمت میں آ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال السلام علیکم۔ اے سارے تسی مشرکہ بڑے بیلی بڑھائے گا، اے سارے کسی دے ہاتھ جیتا آ گئے، وہ یار کیا کریں گے؟ ان کو پاس بلائیں، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، ان سے بات کریں۔ اچھا جب کسی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، تو وہ تو بات ہی نہیں کرے گا۔ یہ دیواریں ہم نے کھڑی کر دی ہیں۔ دیکھیں توحید کی دعوت دینا دوسری بات ہے، اب جس بندے کو ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں وہ مشرک ہے نا، یار اس کا علاج کرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال السلام علیک سأستغفر لک ربی، ابا جی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی طلب کروں گا، بخشش طلب کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اگلے بات کریں، دیکھیں جب ہم بحث برائے بحث کرتے ہیں تو کتابیں لکھی پڑی ہیں، اب جب میں دعوت کی بات کرتا ہوں تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے یہ لکھ دی ہے، قرآن نے یہ بات بیان کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ بندہ جو گھر سے نکالا ہوا، باپ کا دھتکارا ہوا، سوسائٹی میں گیا، معاشرے میں گیا اور اپنی قوم سے بات کرنی شروع کر دی۔ اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کی بندگی کرنا
اللہ کی بات کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ سورہ یاسین میں وہ قصہ موجود ہے نا، وہ جو حبیب نجار تھا، جب اس کی قوم نے اس کو سولی پر چڑھانے کی بات کی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتا ہوتا، کاش میری قوم یہ جان لیتی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی توحید پر کھڑا ہونا، یہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اے میری قوم تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو عبادت کرتے ہو اور اللہ کے اوپر تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، اللہ پر تم نے نعوذ باللہ الزام دھر دیا ہے۔ اور میری بات تو غور سے سنو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، اور یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، اور یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اور رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور رزق تلاش کرنا تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ رزق کے مالک نہیں ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جو رزق کا مالک ہے وَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، نہ صرف عبادت کرو بلکہ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اب یہاں بھی بات سمجھنے والی ہے، اس بات کو مجھے اور آپ کو اس انداز میں سمجھنا ہے کہ جب میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر مجھے اللہ کا شکر بھی کرنا ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں ہی آیت ہے ان شکرتم لأزیدنکم، سورہ ابراہیم میں فرمایا جب تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کر دے گا۔ اور میرے عزیزو، یہ جو رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، رزق صرف نوٹوں کا نام نہیں ہے، رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ جو دعا ہے، وہ جو دعا کیا کرتے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت کا رزق عطا فرما۔ یعنی نیک موت بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، نیک دوست بھی رزق ہے، ہدایت کا راستہ بھی رزق ہے۔ ہم نے ساری چیزوں کو روٹی کے اوپر ڈال دیا نہیں، اور ایک بندے کے پاس رزق کھانے کے ڈھیر لگے اور وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ تو خسارے کا سودا کیا، وہ تو گھاٹے میں چلا گیا۔ تو فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک نہیں ہے، یہ اولاد کے مالک نہیں ہے، یہ خوراک کے مالک نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر رزق تلاش کرنا ہے تو اللہ سے تلاش کرو، پھر اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو۔ الیہ ترجعون، تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں یہی بات اس وقت ہم کہتے ہیں اور کرتے ہیں اور سنتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، ہم کیا دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے عزیزوں زندگی کا اصول بنائیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے جیتے جی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے جیتے جی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ میرا تصور ہو، یہ میرا یقین ہو کہ نہیں مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ ہاں مجھے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کروں گا، پھر میرا مقصد اللہ ہوگا، پھر میرا ٹارگٹ اللہ ہوگا، پھر میں اللہ کی بندگی کروں گا، پھر میں کسی کے کہنے پر کسی کی بات کو مجھے پتہ ہے میرا میرے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، پھر مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ نہیں ہاں میرا اللہ ہے۔ اور جس بندے کو یقین ہو جاتا ہے، جس بندے کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے، پھر آئیے یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ بات کی تو قوم نے کہا ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، انہوں نے کہا چلو دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے باپ اور اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایک بات تو بتاؤ، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ جو تم مجاور بن کر بیٹھے ہو،
یہ جو تم یہاں مجاور بن کر بیٹھے ہو، یہ جو مورتیاں یہ کیا ہیں؟ کوئی لاجک تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا لاجک مجھے کوئی نہیں، بس قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے کام کو کتنی ترقی دے دی ہے۔ ان کا جو چھوٹی دکان تھی اس کو بڑے دکان میں، بڑے کاروبار میں کنورٹ کر دیا۔ وہ دین کو بھی تو بدلو، دین بھی تو سیکھو۔ میرے ابا جی نے اپنے حساب سے بڑی کوشش کی، دین پر تھے وہ، لیکن اب میرے سامنے مسائل ہیں، میں پڑھوں، میں ریسرچ کروں، میں دیکھوں کہ یہ صحیح ہے، یہ میرا بندگی کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ میرا عبادت کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، ہمیں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میری بات سن، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر یہی بات ہے تو پھر تو دیکھو تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی میں ہو۔ دیکھو یہ کوئی عقل کام کرتی ہے کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے یہ تم مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہو؟ یہ کوئی عقل والی بات آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہا یہ جو تو ہمیں باتیں بتا رہا ہے یہ واقعی سچی ہے کہ ہمارے ساتھ کھیل کود کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے؟ ام انت من اللاعبین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مذاق کی بات نہیں۔ قال بل ربکم، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن۔ 23واں پارہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کی توحید کے اوپر بندہ تھا اس نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یہی بالکل الفاظ ہیں۔ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہارا رب وہ ہے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس اللہ کی توحید کی گواہی ہوں۔ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا بن جاؤں، میں اللہ کی توحید پر کھڑا ہو جاؤں۔ اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اس اجنبیت کے زمانے میں جنہوں نے اسلام کو پکڑ لیا، جو اللہ کی توحید پر کھڑے ہو گئے، ان کو مبارکباد ہے، ان کو مبارکباد ہے۔ دیکھیے میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں، ابھی ہمارے بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں ہونی ہے، گرمیوں کی چھٹی، کوشش کریں، اہتمام کریں، اس کا بندوبست کریں کہ اپنے بچوں کو اسلام کی بیسک سکھائیں، اسلام کی بیسک سکھائیں۔ 2 سوال آپ کو دے رہا ہوں، اپنے بچوں سے خود کر لینا، پوچھ لینا، اپنے آپ سے پوچھ لینا، اپنے بچوں سے رینڈملی پوچھنا، رینڈملی ایسے ہی۔ بچے باتیں کر رہے بیٹا یہ جو ہم مسلمان ہیں بیٹا تو بتائیں تو بیٹا اسلام کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا۔ میرا دل میں خواہش ہے انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا تو پھر آپ کے سامنے اعلان کروں گا، یہ اپنے بچوں کو کوئی کوشش کرو۔ اگر آپ اس بات پر رہیں گے اتنی بڑی مسجد ہے یار، اور اس مسجد سے ہم فائدہ کیا لیتے ہیں؟ صرف جمعہ اور نماز بس۔ اتنی پراپرٹی ہے نا، اپنی تو چھوٹی چھوٹی دکانوں کی اتنی ویلیو ہے یار، اس مسجد کی بھی کوئی ویلیو ہونی چاہیے۔ یہاں کوئی ہلکا ہو قرآن کے تلفظ ٹھیک کرنے کا۔ آپ اپنے بچوں کو چھٹیوں میں ساتھ لے کر آئے، قاری صاحب میں دکان پر تو آنا ہی تھا، بچوں کو لے آیا ہوں، اچھا ذرا ان کو ذرا توحید کا کورس تو کروا دو، اسلام کا بیسک کورس تو کروا دو۔ یہ اصل کام ہے ہمارا، یہ اصل کرنے کا کام ہے۔ ذرا پوچھئے گا، میں روز اسکولوں میں جاتا ہوں، بچوں سے ملتا ہوں، یونیورسٹی میں بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کوئی ذریعہ کو پوچھنے بھی کرتا، بس یہ الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اس کی قیمت ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو ہم نے اسلام کو بے حیثیت کر دیا، ہمارے نزدیک یہ سوال ہی نہیں ہے، ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو فرمایا اس نے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ ہوں، میں اس پر گواہ ہوں، میری گواہی اس پر بنتی ہے کہ میں اس دنیا میں
کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بحیثیت امتی میرا حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھوں، اللہ کی توحید کو سیکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سیکھوں. لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے، کوئی اس طرف کام نہیں ہے. تو چھٹیاں آ رہی ہیں، چھٹیوں میں پلان کریں، 8 دن کا، 10 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا. چلو دل میں یہ تو نہ ہو کہ ہم نے بچوں کو یار یہ والی باتیں سکھائی نہیں. کوشش کریں. میں انشاءاللہ اپنی انتظامیہ سے مل کر ایک پروگرام ڈیزائن کرتا ہوں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ چلے کوئی تو کام کرے نا. ہم کہ دکان پر آنا ہے، چھٹیاں بھی ہیں، بچے نانو دادوں کے گھر میں جو جاتے ہیں نا، ان کا بیٹا 8 دن آپ نے دکان پر آنا، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 20 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی 1 گھنٹہ. یعنی کوئی تو ہم کام کریں، سیکھنے کی بات کریں. تو یہ سیکھنے کا کام ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بدل اسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، کہاں ہیں؟ کہاں اسلام ڈسکس ہوتا ہے، کہاں توحید ڈسکس ہوتی ہے؟ وہ یار ہے کوئی فورم نہیں ہے، یہ وہ فورم نہیں ہے، میری دکان وہ فورم نہیں ہے، میری خوشیاں وہ فورم نہیں ہے، میری غمیاں وہ فورم نہیں ہے. تو کہاں ڈسکس کرنا بھائی؟ او مولی صاحب تسی اور کو گل کرو، اللہ چنگا بھلا خوشی کا ٹائم سے تسی نمی گل شروع کر لیں. یہ فورم نہیں ہے. اور پھر کہاں ڈسکس کرنا ہے اسلام کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس اجنبیت کے زمانے میں جنہوں نے اسلام کو ڈسکس کیا، جنہوں نے اسلام کے مطابق اپنے عمل کرنے کی کوشش کی، ان کو خوشخبری دے دو. فطوبیٰ للغرباء، ان اجنبیوں کو خوشخبری دے دو. تو اپنے آپ کو اجنبیوں میں شامل کریں کہ مالک ٹھیک ہے بڑی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کی تعریف نہیں آتی ہمیں، اللہ کی معرفت نہیں ہے. اور جب اللہ کی معرفت بندے کو ہو جاتی ہے اور جس کو اللہ کا پتہ چل جاتا ہے، پھر میرے بھائیوں اللہ کا ایک رنگ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اور پھر جب بندے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اور پھر آگ میں بھی بندہ کود جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نام پر بندہ آگ میں بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، اور پھر اللہ کے نام پر بندہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بھی چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو پتہ ہو اللہ کا، جب بندے کو اندازہ ہو اللہ کا، جب بندے کو اللہ کی معرفت. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہماری جو قوم ہے وہ تو اجرام سماویہ کی پرستش کرتی ہے، وہ تو کسی نے چاند کی پرستش کرتا ہے، کوئی ستاروں کی کرتا ہے، کوئی بتوں کی کرتا ہے، کوئی سورج کی کرتا ہے. تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ایک تجزیہ پیش کیا، اپنی قوم کے سامنے ایک تجزیہ پیش کیا، ایک مفروضہ قائم کیا، ایک ہیپوتھیسس قائم کر دی. انہوں نے کہا دیکھو یار یہ رات کو ٹمٹماتا ہوا ستارہ جب دیکھا تو اللہ نے ذکر کیا اس کو فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا. جب انہوں نے ستارے کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہَذَا رَبِّی، یہ بھی رب بھی لگتا ہے. اور جب تھوڑی دیر بعد ستارے کی تو تھوڑی ٹائم ہوتی ہے نا، اس کے بعد ستارہ غائب ہو گیا. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. جب ستارہ ڈوب گیا یار یہ جو اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ مفروضہ ٹھیک نہیں. دوسرا تجربہ، دوسرا تجزیہ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا. جب چاند کو دیکھا، چاند تھوڑا بڑا بھی تھا، کہنے لگے قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ رب لگتا ہے. اور جب چاند بھی تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گیا تو فرمانے لگے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. یہ والی بات درست نہیں. یا اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. اور یہ بھی بڑی بات ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی قسم یہ ایک مستقل دعا ہے. ہمارے بچے جب بچوں کے ساتھ جاتے ہیں دیکھیں پاپا آپ کو اللہ نے وہ گاڑی دے دی، پاپا ہم نے اس طرح کا گھر لینا ہے، اللہ میرے پاپا کو پیسے دے دے. کبھی ہم اپنے بچوں کو یہ بھی کہیں گے بیٹا ہدایت کی بھی تو آ گیا، یہ میرا مستقل سبجیکٹ اور عنوان ہے، یہ میری زندگی ہے. میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یہ میں نے اپنے آپ کو چیک بھی تو کرنا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں کہ نہیں.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لئن لم يهدني ربی، اللہ اگر آپ نے مجھے ہدایت نہ دی لأکونن من القوم الظالمین، میں تو گمراہ میں سے ہوں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ہدایت مانگی، اور آخری بات پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، سورج کی مثال بیان کی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، کہنے لگے یہ رب یہ کافی بڑا ہے اور پورا دن رہا ہے، لیکن ایک ٹائم آیا کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ ساتھ کیا اعلان کیا؟ یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں مشرک نہیں ہوں، میں بری ہوں، تمہارے اس عمل سے میں بری ہوں، اس فعل میں میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں، باقی مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے فکر ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تم ڈی ٹریک ہو گئے ہو، تم راستے پر نہیں ہو، لیکن میں اس گمراہی میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں۔ اور ساتھ کیا اعلان فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔